من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ مرد کے سامنے آ جائیں تو اپنی نظریں نیچی کر لیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں بجز اس کے کہ کسی وجہ سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنے شوہروں کے سوا اپنی زینت عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، یا اپنے محرم مرد یا اپنے باپ یا اپنے شوہر کے باپ یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے حقیقی اللاتی یا اخیافی بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنے حقیقی اللاتی یا اخیافی بہنوں کے بیٹوں یا دینی مسلمان عورتوں یا اپنے باندی غلام یا اپنے گھر کے وہ نوکر چاکر جو اور کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہو، جن کے دلوں میں تمہارا احترام ہو، یا ان لڑکوں کے سامنے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور نہ اس طرح چلو کہ تمہارے پاؤں کے زیور کی جھنکار غیر لوگ سنیں، جو زینت چھپا کر رکھی گئی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ اے ایمان والو، اب تک جو کچھ بے احتیاطی کرتے رہے تھے تم سب ان سے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح آخرت نصیب ہو۔ یہ سورہ نور کی 31ویں آیت ہے، 31 نمبر کی آیت۔ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، اس میں بہت طویل آیت ہے، اس میں بہت سے احکامات عورتوں کے لیے دیے گئے ہیں، اور اس میں جو بات چل رہی تھی گزشتہ سے کہ عورتوں کی زینت کو جو اختیار کرنا ہے پھر اس کو چھپا کر رکھنے کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی تھی، تو سب سے پہلے تو عورتوں کو زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور پھر لیکن ایسا نہیں کہ زینت اختیار کر کے کھلے عام چھوڑ دیا جائے، جس کو چاہے بتاتی پھرے۔ زینت کو چھپانا ہے، لیکن چھپانے کے بعد کچھ لوگوں کے اوپر اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، اس کا تذکرہ آ رہا تھا۔ دو استثنائی صورتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بتائی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ خود بخود اگر زینت ظاہر ہو جائے کسی وجہ سے، جو کل جب بحث آ رہی تھی گزشتہ میں، اور اس کے بعد اب آگے جو بات آ رہی ہے کہ کن کن لوگوں کے سامنے زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو زینت کی بات چل رہی تھی، تو زینت کے تعلق سے عورتوں میں اصل میں بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ زیب و زینت کو جو ہے کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی ہیں وہ لوگ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ زینت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کاسمیٹکس یا میک اپ یا بیوٹی پارلرز یا وہاں پر جا کر جس قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، تھریڈنگ، ویکسنگ یا آئی بروز کو بنانا یا ہیئر کٹنگ، ہیئر ڈائی یا ہیئر سٹائلز یا نیل پالش یا دیگر بہت سی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں جا کر، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہی جو ہے زینت ہے۔ اصل میں وہ زینت نہیں ہے۔ اس میں کی زیادہ تر چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو فضول خرچی اور کرمنل ویسٹ ہے، اور زیادہ تر چیزیں اس میں ناجائز اور حرام ہیں، جیسا کہ بال بہوں کے بال جو بنانا ہے، آئی بروز نہیں بنائے جا سکتے، بال نہیں نکالے جا سکتے کہیں سے بھی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بال نہیں کٹا سکتی عورت، اور جو ہے جس قسم کی جو حرکتیں جو کر رہی ہیں، ہاتھوں پہ کے بال اور پیروں پہ کے بال نکال لیتے ہیں ویکسنگ کے ذریعے سے یا تھریڈنگ کے ذریعے سے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی خوبصورت بننے کی خاطر، دلکش بننے کی خاطر کیا کیا کر لے رہی ہے عورت، اور یہ سمجھ رہی ہے کہ یہی زینت ہے، حالانکہ وہ زینت نہیں ہے۔ زینت اس کو نہیں کہا گیا ہے، یہ تو جو ہے لوگ نکال لیے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آج بیوٹی پارلرز کا ایک بزنس بن گیا ہے، بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے، لیکن اس کو مسلمان عورتیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس کو زینت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اصل میں زینت کیا ہے؟ زینت تو یہ ہے کہ اچھی طریقے سے نہا دھو کر صاف ستھری رہنے کی کوشش کریں، اور مناسب لباس اور زیور پہنے، اور ہاتھوں میں مہندی رچائے، اور آنکھوں میں کاجل اور سرما لگائے، اور ہلکی سی خوشبو لگائے۔ یہ زینت ہے اصل میں۔ زینت یہ نہیں کہ بیوٹی پارلر میں جا کر تیار ہو جائے۔ یہ آج جو رواج بن گیا ہے وہ سب غلط بات ہے، وہ جو ہے پیسے کی بربادی ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔
تو یہ زیب و زینت بھی جو اختیار کرنے کی جو حکم دیا گیا ہے اس کے تعلق سے بالکل واضح ہے، احکامات ہیں، تاکید ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کے لیے کریں نہ کہ دوسروں کے لیے۔ یعنی خاوندوں کے لیے تو گھر میں اجاڑ صورت بنا کر جنہیں گندی حالت میں رہتی ہیں، اور باہر جب جانا ہوتا ہے، جب کہیں پر تقریب ہوتی ہے تو بہت جو ہے سج دھج کی جاتی ہیں۔ باہر بھی جانا ہو تو جا سکتی ہیں اگر عورتوں کی محفل ہے تو، لیکن جو ہے اصل میں تو یہ زیب و زینت جو اختیار کرنی ہے وہ اپنے شوہروں کے لیے اختیار کرنے کا ہے۔ گھر میں بھی جو ہے اچھی حالت میں، یعنی صاف ستھری حالت میں عورت کو رہنا چاہیے، بن تھن کے اور سور کے جو ہے رہنا چاہیے۔ یہ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسرا حکم اس میں جو ہے جو آ رہا ہے، ایک ایک الگ الگ حکم اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے دیے ہیں۔ کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ لگائیے آپ۔ جو بات جو قرآن میں آتی ہے، جو حکم آتا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو واضح فرما دیتے ہیں، اس میں کہلوا دیتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کو قرآن میں راست لایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ایک ٹکڑا آیا ہے اسی آیت میں کہ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آنچل کو مار لیا کریں اپنے دوپٹوں سے اپنے سینوں پر۔ اس کا جیوبہن کا جو لفظ ہے، جو اس کے معنی ہے جیوب، جیب سے جیوب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت کا سینہ اور اس کا گریبان، اس کا مطلب یہ ہے جیب اور جیوب کہتے ہیں سینے اور گریبان کو۔ اور خمرہن جو لفظ آیا ہے اس میں خمار سے خمر ہے، یعنی خمار کی جمع خمر ہے، وہ دوپٹہ، وہ کپڑا جو عورت اپنے سر پہ سے اوڑھتی ہے، جو اس کے ذریعے سے اس کا سینہ اور اس کا گریبان اور اس کا گلا چھپ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سینے اور گریبان کو کپڑے سے چھپا لو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو فطری جو سینے میں ابھار دیا ہے، اس میں کشش اور جاذبیت دی ہے، اس کو چھپا کر رکھا جائے۔ یعنی یہیں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، صورت کو دیکھ کر یا عورت کے جسم کو اور ساخت کو دیکھ کر فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص الگ سے حکم دیے ہیں کہ وہ دوپٹہ اوڑھ کر رہیں۔ اور پھر کیسا، یعنی اہل زبان جاہلیت میں جس قسم کا جو دوپٹہ اوڑھا جاتا تھا، اس کو یہ کرتے تھے کہ سر پہ سے کپڑا ڈال لیتے تھے اور اس کے دو کنارے دو سائیڈوں سے چھوڑ لیتے تھے عورتیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ اس کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، نہ کان چھپتے تھے، نہ گلا چھپتا تھا، نہ گریبان، نہ سینہ۔ تو مسلمان عورتوں کو جو حکم دیا گیا ہے اس میں یہ کہ ایسا کپڑا اوڑھیں سر پر سے، اور پھر اس کے پلوں کو اس طریقے سے پلٹ دیں ایک دوسرے کے اوپر کہ جو ہے آپ کا سینہ اور گریبان چھپ جائے اس کی وجہ سے۔ یہ حکم دیا گیا ہے مسلمان عورتوں کو۔ لیکن آج دوپٹے کے تعلق سے بھی بڑی جو ہے غفلت پائی جاتی ہے۔ پہلے تو دوپٹہ اوڑھتے ہی نہیں ہیں بہت سی عورتیں، اور اوڑھتے بھی ہیں تو بالکل رسماً ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے بڑا دوپٹہ لے کر سر پر سے اوڑھیں اور پھر اس کو ادھر سے ادھر پلٹ دیں تاکہ آپ کا سر اور آپ کے بال اور آپ کا گلا اور آپ کا گریبان اور سینہ سب کا سب چھپ جائے، جو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی اور بے شرمی نہ ہونے پائے اور لوگوں میں فتنہ اور فساد نہ ہونے پائے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور پھر یہاں سے احکامات آ رہے ہیں جو دوسرے استثنائی حکم ہے جس کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں 8 مردوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں اور 4 اور دوسرے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے شوہر کا ذکر آ رہا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، شوہروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے لیے تو عورت کا بدن پورے کا پورا حلال ہے، اور اس کا ہر عضو جو ہے کسی بھی عضو کا پردہ نہیں ہے شوہر کے سامنے، یہ صرف شوہر کی حد تک ہے۔ ایک ہی مرد دنیا میں ایسا ہے جس کے سامنے عورت کا پورا بدن حلال ہے، اس کے ہر عضو کو جو ہے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے مردوں کا ذکر آ رہا ہے، او آبائہن، یعنی اس کے باپ میں دادا بھی شامل ہے، پردادا بھی شامل ہے، اور باپ یعنی سب کے سب اوپر تک کی نسل کے، ان کے سامنے بھی جو ہے عورت کا جو ہے زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ سطر نہیں، سطر الگ چیز ہے اور جو ہے زیب و زینت الگ چیز ہے۔ پردے کا یہ بات آ رہی ہے یہاں پہ، پردہ اور جو ہے حجاب کی بات آ رہی ہے، زیب و زینت کی بات چل رہی ہے، سطر کی بات نہیں چل رہی ہے۔ سطر تو سب کے سامنے چھپانا ہے، یہ مردوں کے سامنے بھی سطر کو چھپانا ہوگا۔ تو سب سے پہلے شوہر کا ذکر، اس کے بعد باپ کا ذکر آیا ہے، اس کے سامنے بھی اظہار کیا جا سکتا ہے زیب و زینت کا۔ او آبائی بعولتہن، اور تیسرا جو ذکر آیا ہے یعنی اپنے شوہروں کے باپ، اپنے خسر کے سامنے بھی جو ہے زیب و زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی باپ ہی کے درجے کا ہے۔ ویسا ہی خسر کے باپ، خسر کے دادا، یہ سب ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ او ابنائہن، پھر اپنے بیٹوں کے سامنے،
اس طریقے سے بیٹے اور پوترے یہ سب ایک ہی زمرے میں آئیں گے۔ او ابناء بعولتہن، اور شوہر کے بیٹے، یعنی دوسری بیوی سے جو ہے اگر اس کے اولاد ہو تو وہ بیٹے جو ہیں وہ بھی ان کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ او اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے سامنے۔ بھائی کون سے ہیں؟ جو یعنی حقیقی بھائی ہیں، یا باپ شریک بھائی، یا ماں شریک بھائی، یا رضائی بھائی، یہی بھائی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جو چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد یا پھوپھی زاد جو ہیں، جس کو کزن کہا جاتا ہے، وہ بھائی کے زمروں میں نہیں آتے ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ مسلم معاشرے میں یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو یعنی چچیرے اور پھپیرے اور خلیرے اس قسم کے جو بھائی ہیں ان کو بھی بھائی سمجھتے ہیں، اور عرف عام میں ان کو بھائی ہی کہا جاتا ہے، لیکن وہ نامحرم ہیں، ان کے سامنے پردہ کرنا ہوگا اور ان کے سامنے زیب و زینت کا اظہار نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ فتنہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اصل میں کہ جو جوائنٹ فیملیز کا جو تصور ہے مسلمانوں میں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے جوائنٹ فیملیز سے، یعنی سب مل کر پل رہے بڑھ رہے ہیں، بھائی اور بہن سب ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اور اس میں ان کی اولادیں بھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ کزنس ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پلتے بڑھتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، حالانکہ ایک دوسرے کے بھائی بہن نہیں بن سکتے۔ وہ بھائی بہن، بھائی تو جو ہے جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے، یہ دو جو کزنس ہیں وہ بھائی نہیں ہو سکتے، وہ نامحرم ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، وہ محرم ہی کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو جوائنٹ فیملیز کا جو تصور ہے مسلمانوں میں، وہ جوائنٹ فیملیز کا تصور بالکل غلط ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سب خاندان الگ الگ رہیں، حالانکہ اسلام میں بڑی جو ہے ہمدردی اور غمگساری کا پہلو ہے، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کی تائید اور پھر اس کے غم اور خوشی میں شریک ہونا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ایک ساتھ مل جل کر رہیں۔ ایک ساتھ مل جل کر رہنے میں بڑا فتنہ اور فساد ہے، اس سے منع کیا جاتا ہے اسلام میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے کزنس ہیں وہ بھائی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو نامحرم ہیں، ان سے نامحرموں کے ایسا جو ہے معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کے سامنے پردہ کرنا اور ان کے سامنے زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے جو ہے ان کے سامنے بھی جو ہے زیب و زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور پھر بہنوں کو بیٹے، بھانجے جو ہیں ان کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کے سب محرم ہیں عورت کے لیے۔ یہ جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں نانا بھی آتے ہیں جو محرم ہیں، اور چچا بھی آتے ہیں اور ماموں بھی آتے ہیں، کیونکہ چچا اور ماموں باپ کے زمرے میں ہیں اور نانا جو ہے دادا کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ سب کے سب محرم ہیں عورت کی، ان سب کے سامنے عورت اپنے زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے، ان تمام مردوں کے سامنے، اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہیں۔ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے صحیح اور درست، اور پھر زیب و زینت کا اظہار ان مردوں کے سامنے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اور 4 لوگوں کا جو ہے تذکرہ آیا ہے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے باندی اور غلام، یا اپنے گھر کے وہ نوکر چاکر۔ باندی اور غلام کا تصور تو آج ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس کا معاملہ اب یہاں نہیں رہا۔ او التابعین غیر اولی العربۃ من الرجال، اور جو ہے جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہو، ایسے لوگ، ایسے بوڑھے لوگ، اور جو ہے جن کو عورتوں سے کسی قسم کی کوئی رغبت نہ ہو، کوئی ان کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہ کرتا ہو، اس قسم کے لوگ اگر گھر میں آتے جاتے ہیں تو ان کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ عورتوں سے کسی قسم کی کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ غیر الی العربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا، اور پھر ایک جو ہے وہ لڑکے جن کے سامنے عورتوں کی پردے کی باتوں سے وہ ابھی واقف نہیں ہوئے، وہ سن بلوغ کے پہنچنے سے پہلے کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی جو ہے زیب و زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ وہ عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہ ہو اور عورتوں کی طرف رغبت نہ رکھتے ہو، اور عورتوں کی اوصاف اور ان کی نزاکت اور ان کے جو باتیں ہیں ان سے واقف نہ ہو، وہ راز کی اور پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہو، تو ایسے بچوں کے سامنے، ایسے لڑکوں کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جو لڑکے سن بلوغ تک پہنچ چکے ہیں، اس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اس میں دلچسپی لینے لگے ہیں، تو پھر ایسے لڑکوں سے بھی جو ہے پردہ کیا جانا چاہیے، اور ایسے لڑکوں کے سامنے بھی جو ہے زیب و زینت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اس میں جو ہے جو لفظ آیا ہے او نسائہن، یہ 4 لوگوں میں، یعنی وہ عورتیں جو تمہاری ہے مسلمان عورتیں، یعنی مسلمان عورتوں کے علاوہ جو کافر اور مشرک عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی پردہ کرنا چاہیے اس بات کی روح سے۔ لیکن جو ہے احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ امہات المومنین کے پاس جو ہے بہت سی ایسی عورتیں بھی آتی تھیں جو کافرہ اور مشرکہ ہوتی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر اور مشرک عورتوں کے سامنے بھی آیا جا سکتا ہے، اور ان سے پردے کی ضرورت نہیں بچی ہے، اور ان کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ،
اور ایک حکم آیا ہے اس میں کہ تم اس طرح نہ چلو کہ تمہارے پاؤں کے زیور کی جھنکار غیر لوگ سنیں، یعنی تمہارے جو زیورات ہیں اور تمہارے جو مخفی چیزیں ہیں وہ جو ہے ایسے ظاہر نہ ہو جائیں غیر مردوں کے سامنے کہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ تم آ رہے ہو، جیسے پیروں میں جو ہے پازیب یا گھنگرو باندھے جاتے ہیں یا اور کوئی چین وغیرہ پہنی جاتی ہے، تو اس کو جو ہے اس قسم کے زیور مت پہنو پہلی چیز، اور پھر اگر پہنے ہو تو بالکل آہستگی سے چلو کہ اس کی آواز بھی نہ آنے پائے، غیر مرد سن کر سمجھ نہ جائیں کہ عورت آ رہی ہے۔ اس کے زمرے میں جو ہے جو آج کل جو سینڈل اور چپلیں آ رہی ہیں بڑی بڑی ہیل کی، اس کو جو ہے پہن کر عورتیں جو چلتی ہیں ٹک ٹک کرتی ہوئی، وہ بھی جو ہے اسی زمرے میں آتی ہے کہ وہ آوازوں سے لوگوں کو واقف کرا دیتی ہے کہ یہ عورت آ رہی ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے جو خوشبو لگا کر عورت جاتی ہے تو خوشبو بھی جو ہے حرام ہے، باہر اور خوشبو اور لگا کر عورت کو باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو بدکار عورت ہوتی ہے وہ خوشبو لگاتی ہے، تو ان تمام چیزوں سے جو ہے منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ اور بھی دوسرے مسائل آ رہے ہیں اس میں، انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔